السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ تو آج کا ہمارا لیسن سورۃ البقرہ آیت نمبر 62 سے سٹارٹ ہو رہا ہے، جو کہ ہمارا یہاں رکوع بھی سٹارٹ ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کو آگے کا سبق جب یاد ہوگا یا ایزی ہوگا جب آپ پیچھے والے اسباق کو اچھی طرح یاد کریں گے۔ اور 30 سے 35 منٹ، کبھی 34 منٹ، کبھی 33 منٹ، کبھی 40 پہ پہنچتا ہے۔ اتنے منٹ اگر آپ لوگ سنتے ہیں تو اتنے ہی منٹ آپ اس کو بار بار یاد کرنے پر لگائیں، دہرانے پر لگائیں، تو انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ ہر آنے والا سبق آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا۔ اور باقی دنوں میں جو آپ سادہ قرآن پڑھتے ہیں، آپ کوشش کریں کہ روز ایک پارہ آدھا پارہ جو پڑھتے تھے وہ چھوڑ دیں، وہ والا ٹائم آپ اس کو دے دیں، پیچھے سے یاد کریں، پیچھے سے پڑھیں۔ پھر اگر آپ کو ترجمہ یاد اچھا ہو گیا ہے تو آپ اس کی ترجمہ تفسیر والی، یعنی ترجمہ تفسیر والا قرآن پکڑ لیں، آپ تفسیر پڑھنا شروع کر دیں، ساتھ ساتھ اس کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جی تو ان الذین، سب سے پہلا کام ہمارا کیا ہے؟ تلفظ تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ان نون مشدد ہے، 2 حروف ہیں جن پر کیا ہوتا ہے؟ غنہ ہوتا ہے، نون مشدد اور میم مشدد۔ تو یہ ہے نون مشدد، اور جہاں میم مشدد آئے گا تو ہم اس پر بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ان الذین آمنوا، آمنوا والذین ہادوا والنصارى، ان بے شک، الذین وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، اور الذین وہ لوگ، ہادو جو یہودی ہوئے، والنصارى اور نون کے اوپر کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے، کیونکہ یہ بھی نون مشدد ہے۔ سا نہیں بولنا، صاد کی آواز آنی ہے۔ والنصارى والصابئین، اور سب دین، من جو، آمن ایمان لایا۔ اچھا، من آمنہ بولیں گے، من نہیں پڑھیں گے۔ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ نون ساکن، یہ والا کیا ہے؟ نون ساکن ہے، اور نون ساکن کے بعد حروف ہلکی 6 میں سے اگر کوئی ایک حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوگا، لفظ کو یعنی ظاہر کر کے، نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، من آمنہ، ٹھیک ہے۔ باللہ، اللہ پر، والیوم ول، واو کو جب آپ نے بولنا ہے ول تو لپس کو گول کرنا ہے، ول نہیں بولنا۔ والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وعمل، اور عمل کیا، صالحا نیک، فلہم تو ان کے لیے، اجرہم اجر ہے۔ اب دیکھیں لفظ اجر کا معنی اجر ثواب، اجر ہے ان کا، عند پاس، ربہم ان کے رب کے، ولا اور نہ، خوف خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ، ہم وہ، یحزنون سب غمگین ہوں گے۔ تو یہ تھی ہماری عربی بھی اور لفظی ترجمہ بھی ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں با محاورہ ترجمہ کی طرف۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور نصارہ
اور سابئین یعنی بے دین، ٹھیک ہے، کیا مطلب؟ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، مطلب مسلمان ہوں، یہودی ہوں، نصارہ ہوں یا سابی ہوں، سابی مطلب بے دین، جو کوئی بھی ان سب میں سے جو کوئی بھی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ان کے اجر ان کے اللہ کے پاس ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جو کوئی بھی ان کے اجر ان کے اللہ کے پاس ہے، ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی اداسی، نہ ہی غم، نہ ہی پریشان ہوں گے۔ یہ تھا با محاورہ ترجمہ۔ اب آپ یہاں غور کریں، سب سے پہلا ان الذین آمنوا، آمنوا سے تو آپ کو پتہ ہے ایمان والے، کون؟ کس پر ایمان لانے والے؟ مسلمان، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، کیونکہ قرآن پاک نازل ہوا تھا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آگے ہے والذین ہادو، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، ہاد یہود، ٹھیک ہے، ملتا جلتا ہے۔ تو یہود کون ہے؟ وہ لوگ جو یہودی ہوئے، یا خواہ وہ یہودی ہوں۔ یہود ہواداتن بمانا محبت کے ہے، یعنی ہواداتن بمانا محبت سے ہے، یہود ہواداتن سے ہے، ہواداتن کا معنی محبت، یا پھر تحود سے ہے، تحود کا معنی توبہ، جن کی توبہ قبول ہوئی۔ یہودیوں کی توبہ کہاں توبہ قبول ہوئی تھی؟ پیچھے کئی موقع اللہ نے دیے ہیں نا، احسان کیے، غلطیاں انہوں نے کی، پھر ان کی معافی تلافی کر دی، ٹھیک ہے۔ گویا ان کا یہ نام اصل میں توبہ کرنے یا ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنے کی وجہ سے ان کا نام یہود پڑا۔ انڈرسٹینڈ؟ مشکل ہے؟ کوئی بات سمجھنے والی نہ ہو تو پوچھ لیں، جو نہیں سمجھ آ رہی۔ اب یہودی موسیٰ کے ماننے والوں کو کہا جاتا تھا، حضرت موسیٰ کے ماننے والوں کو یہودی۔ یہ آپ نے بنی اسرائیل کا جہاں سے تذکرہ شروع کیا، ٹھیک ہے، کہ یہود کا ہی تذکرہ پڑھ رہے تھے آپ، یا بنی اسرائیل، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے والنصارى، نصارہ کی بات آگی۔ نصارہ کون؟ اللہ نے کہا خواہ وہ ایمان والے ہوں، خواہ وہ یہودی ہوں، خواہ نصارہ ہوں۔ نصارہ کون ہے؟ نصارہ نصرانیش کی جمع ہے، نصارہ نصرانی واحد ہے اور نصارہ جمع ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نصران کی جمع ہے، نصارہ، جیسے ندامہ ندمان کی جمع ہے، اور نصرانیج نصران یا ناصرہ کی طرف منسوب ہے، کہتے ہیں کہ، اور نصرانی جو ہے نا، نصرانی جیسے پاکستانی، کیا مطلب ہے؟ پاکستانی پاکستان میں رہنے والا، انڈین انڈیا میں رہنے والا، عربی عرب میں رہنے والا، ایسے ہی ہے نا۔ تو نصرانی نصران یا ناصرہ کی طرف منسوب ہیں، جیسے پاکستانی پاکستان کی طرف منسوب ہے، آپ پاکستانی ہیں نا تو پاکستان کی طرف منسوب ہے، تو نصرانی نصران یا ناصرہ کی طرف منسوب ہے۔ نصرانی کیا تھا؟ کہتے ہیں نصرانی ایک بستی کا نام تھا، نصرانی ایک بستی کا نام ہے جس میں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے، جس بستی میں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے اس کا نام نصرانی تھا، اس لیے عیسیٰ کو بھی ناصری کہا جاتا ہے۔ پہلے سنا تھا عیسیٰ کو ناصری کہا جاتا ہے؟ نہیں سنا تھا۔ حضرت عیسیٰ کو ناصری کہا جاتا تھا کیونکہ حضرت عیسیٰ نصرانی بستی میں پیدا ہوئے تھے، اور حضرت عیسیٰ کے جتنے ماننے والے تھے ان کو نصرانی بولتے تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ کو ماننے والے یہودی، حضرت عیسیٰ کو ماننے والے نصرانی۔ پھر آگے ہے صابئین، صابئین کا مطلب ہے بے دین، جس کا کوئی دین نہ ہو، صابی جی۔ صابئین جو ہے نا، یہ صابی کی جمع ہے، صابی واحد ہے، صابئین جمع ہے۔ یہ لوگ وہ ہیں جو ابتدا میں شروع میں کسی دین کے پیروکار تو ہوں گے، ایسا تو نہیں تھا نا کہ بے دین ہی پیدا ہو گئے تھے، ہر کوئی کسی نہ کسی دین پہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
تو شروع میں کسی دین پر ہوں گے، اس لیے قرآن پاک میں یہودیت و عیسائیت کے ساتھ ان کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ اچھا جی، لیکن بعد میں ان کے اندر فرشتہ پرستی اور ستارہ پرستی آ گئی، یا یہ کسی بھی دین کے پیروکار نہ رہے۔ پہلے یہ کسی دین کے پیروکار تھے، لیکن بعد میں یہ دین پرست یعنی کسی دین کے پیروکار نہ رہے، اپنے دین سے پھر گئے، کوئی دین ہی نہ رہا، بے دین بن گئے، بے دین جس کا کوئی دین ماننا ہو، ایسے ہی ہے۔ اچھا جی، اسی لیے ان کو سابعی یعنی لا مذہب، نہ عیسائی نہ مسلمان نہ یہودی نہ کوئی، نہیں یہ وہ نہیں ہے، لا مذہب جس کا کوئی مذہب نہ ہو، جدھر منہ چکے ادھر ہی چلے جائے، سابی، اس کو کیا بولتے ہیں؟ سابی۔ جی اب کیا ہے، سمجھ آ گیا، یہود نصارہ سابی۔ من آمن باللہ، اب غور کریں ذرا، من آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر، ان چاروں میں سے ایمان لا والا یہودی نصارہ اور سابی، چاروں میں سے جو ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور نیک عمل کرے، تو ان کے لیے ان کے اللہ کے ہاں اجر ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوگا، یہودیوں میں سے جو، عیسائیوں میں سے جو، سابین میں سے جو، ایمان والوں میں سے جو صحیح معنوں میں اللہ پر ایمان لائے، نیک عمل کرے، تو اس کا اللہ کے ہاں اجر ہوگا۔ یہاں تو یہی ثابت ہو رہا ہے نا۔ اچھا جی، اب اس میں ہے کہ یہاں بعض جدید جو مفسرین ہیں، نیو مفسرین کہتے ہیں اس آیت کا مفہوم سمجھنے میں بڑی غلطی ان کو لگی ہے، اور اس سے انہوں نے وحدت ادیان کا فلسفہ کشید کرنے کی مذموم کوشش کی۔ یعنی وحدت ادیان کیا ہے؟ یعنی رسالت محمدیہ پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ رسالت محمدیہ پر ایمان لانا، بلکہ جو بھی جس دین کو مانتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ جو بھی جس دین کو مانتا ہے اور اس کے مطابق ایمان رکھتا ہے اور اچھے عمل کرتا ہے، اور اس کی نجات ہو جائے گی۔ اس سے جو نئے علماء اکرام ہیں، کہ نئے مفسرین ہیں، انہوں نے یہ اس سے تفسیر لی ہے، کہتے ہیں جو جس مذہب پر ہے، بس وہ اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اپنے اپنے دین میں رہتا ہوا، تو اس کی نجات ہو جائے گی۔ یہ فلسفہ سخت گمراہ کن ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور آیت کی صحیح تفسیر یہ ہے کہ جب اللہ نے سابقہ آیات میں یہود کی بدعملیوں اور سرکشیوں اور اس کی بنا پر ان کے مستحق عذاب ہونے کا تذکرہ فرمایا، تو ذہن میں اشکال پیدا ہو سکتا تھا کہ ان یہود میں جو لوگ صحیح کتاب الہی کے پیروکار اور اپنے پیغمبر کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے، ان کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا یا کیا معاملہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی کہ صرف یہود ہی نہیں، نصارہ اور سابی بھی اپنے اپنے وقت میں جنہوں نے اللہ پر، بات سمجھ میں آ گئی؟ صحیح تفسیر کیا ہے؟ صرف یہود ہی نہیں، نصارہ اور سابی بھی اپنے اپنے وقت میں جنہوں نے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھا اور نیک عمل کرتے رہے، وہ سب نجات اخروی سے ہمکنار ہوں گے۔ اپنے اپنے وقت کے نبیوں کی بات مانی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اب رسالت محمدیہ پر ایمان لانے والے مسلمان بھی اگر صحیح طریقے سے ایمان باللہ اور والیوم الآخر اور عمل صالح کا اہتمام کریں، تو یہ بھی یقیناً آخرت کی ابدی نعمتوں کے مستحق ٹھہریں گے انشاءاللہ۔ نجات اخروی میں کسی کے ساتھ امتیاز نہیں کیا جائے گا، فرق نہیں کیا جائے گا، وہاں بے لوگ فیصلہ ہوگا، چاہے وہ مسلمان ہوں یا رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزر جانے والے یہودی، عیسائی اور سابی وغیرہ ہوں۔ اس کی تائید بعض مرسل آثار میں بھی آتی ہے، مثلا مجاہد حضرت سلیمان فارسی سے نقل کرتے ہیں کہ جس میں وہ کہتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان اہل دین کے بارے میں پوچھا جو میرے ساتھی تھے۔ کن کے؟ اہل دین کے بارے میں سلیمان فارسی کہتے پوچھا جو میرے ساتھی تھے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اور وہ میرے ساتھی تھے، اہل دین بھی تھے اور عبادت گزار اور نمازی بھی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی رسالت محمدیہ سے پہلے وہ اپنے دین کے پابند تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے پہلے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو اپنے نبی آنے یعنی اپنے
جو پہلے نبی تھے ان کو وہ مانتے تھے اور صحیح معنوں میں سخت پابندی سے مطلب وہ عمل بھی کرتے تھے. تو میں نے پوچھا کہ ان کے بارے میں، یعنی وہ فوت ہو گئے تو ان کا کیا ہوگا؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین. مطلب اپنے وقت میں جو بھی اپنے نبی کا پیروکار ہوگا، شریعت کا پابند ہوگا، ایمان باللہ اور عمل صالح کا پابند ہوگا تو اس کی نجات ہوگی. اور قرآن کریم کے دوسرے مقامات سے اس کی مزید تائید یوں ہوتی ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. آل عمران ہے اور 19 آیت نمبر ہے، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آ گئے تو پھر پہلا کوئی دین قبول نہیں ہوگا، اسلام ہی دین ہوگا جو قابل قبول ہوگا. اور ایک اور جگہ پر سورۃ ال عمران میں آیت نمبر 85 میں کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو اسلام کے سوا کسی اور دین کا متلاشی ہوگا وہ ہرگز مقبول نہیں ہوگا. اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا. اور احادیث میں بھی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی کہ اب میری رسالت پر ایمان لائے بغیر کسی شخص کی نجات نہیں ہو سکتی. حدیث ہے والذی نفس محمد بیدہ لا یسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن باللہ ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار. صحیح مسلم حدیث نمبر ہے 153. کیا ہے؟ قسم ہے اس ذات کی، وہ جو جدید مفسرین کا جو خیال تھا، ٹھیک ہے. اب یہاں دیکھیں ان کا رد کس طرح سے کیا جا رہا ہے. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو شخص بھی میری بات سن لے، وہ یہودی ہو یا عیسائی، پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وحدت ادیان کی گمراہی جہاں دیگر آیات قرآنی کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ ہے، وہاں احادیث کے بغیر قرآن کو سمجھنے کی مذموم کوشش کا بھی اس میں دخل ہے. اس لیے یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ احادیث سے صحیحہ کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا. یہاں حدیثوں میں بھی واضح ہو گیا اور قرآن کی آیات نے بھی واضح کر دیا. جی اب اس کے بعد آیت نمبر کون سی ہے؟ 63. وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب اخذنا ہم نے لیا، میثاقکم میثاقا پختہ عہدکم تم سے، ورفعنا اور ہم نے اٹھایا، فوقا یہ فو کیسے پڑھیں گے اس کو؟ فوقکم فوقکم الطور، فوق اوپر، کم تمہارے، طور طور کو. خذو تم پکڑو، تم تھام لو، ما اسے جو آتیناکم آتینا دیا ہم نے، کم تمہیں، بقوت مضبوطی سے، واذکروا اور یاد کرو تم، ما جو فیہ اس میں ہے، لعلکم تاکہ تم تتقون تم بچ سکو. بامحاورہ ترجمہ اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا، جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ لا کر کھڑا کر دیا، طور پہاڑ تم پر یعنی تمہارے سروں پر کھڑا کر دیا، اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ سکو. اب یہاں کہا گیا کہ ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا اور تمہارے سروں پر طور پہاڑ کھڑا کر دیا. طور پہاڑ ان کے سروں پر لا کھڑا کرنے کی وجہ کیا تھی؟ جب طور تو ریت کے احکام یعنی آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تھے کیا کرنے کے لیے؟ 40 راتوں کا
کے لیے وہاں اللہ نے تورات دی، اور وہ تورات لے کر جب واپس آئے تو پھر آگے دیکھا تو کہ لوگ بچھڑے کی پوجا میں، اور پھر ان کی توبہ کروائی، وہ کیا تھا ایک دوسرے کو قتل کروایا، اور ان کی توبہ قبول ہو گئی، اور پھر من سلوہ ان کو دیا، ان کے سروں کے اوپر بادلوں کا سایہ، وہاں بھی انہوں نے زیادتیاں کی، ظلم کیا۔ اور اب کیا ہے، وہ بے دین قوم تھی، اجڑ قوم تھی، غلام قوم تھی، جو کام کاج کرتی تھی لیکن انہیں کوئی تعلیم کا کوئی کچھ نہیں پتہ تھا، ان کے پاس کوئی ایسی تعلیم نہیں تھی جس پر وہ عمل کر سکیں، کیونکہ کوئی ان کے پاس اصول و ضوابط نہیں تھے زندگی گزارنے کے۔ تو اب انہیں ضرورت تھی انہیں کچھ دیا جاتا، کوئی پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ، تعلیم انہیں کو دی جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو تورات لینے کے لیے بلایا، پھر تورات دی، اور جب حضرت موسیٰ تورات لے کے ان کے پاس واپس آئے، ٹھیک ہے، اب انہیں کہا کہ تم اس پہ عمل کرو، اس کو پڑھو، اس پہ عمل کرو۔ تو انہوں نے کیا کیا، یہود نے ازراہ شرارت، تکبر، کیا کہا، ہم سے تو ان احکام پر عمل نہیں ہو سکے گا۔ کیسی قوم تھی، ہم سے اس پر عمل نہیں ہو سکے گا، یہ احکام بڑے سخت سے ہیں، یہ بڑے مشکل ہیں، ہم سے تو عمل نہیں۔ ازراہ شرارت بھی اور ازراہ تکبر بھی، اپنی اوقات کو ہر بات پر، ہر موڑ پر بھولتے رہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، طور پہاڑ کو سائبان کی طرح ان کے اوپر کر دیا، جس سے ڈر کر، مطلب یوں سمجھ لیں جیسے زبردستی گن پوائنٹ پر، کہ سر کے اوپر کھڑا کر کے کہا عمل کرنا ہے کہ نہیں، دسو۔ اب دیکھا کہ اگر نہیں کہیں گے نہیں تو اوپر گر جائے گا، مر جائیں گے، کہیں گے ہاں تو پھر بچ جائیں گے، تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کہا، جی عمل کریں گے۔ کیسی قوم تھی، یعنی کہ وہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، یہی حال ہے۔ تو اب کیا ہوا، انہوں نے ڈر کے عمل کرنے کا وعدہ کر لیا، جی ہم کریں گے۔ اللہ نے کہا پھر پکڑ لو اس کو، مضبوطی سے تھام لو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، یاد کرو اس کو، مطلب کیا ہے، پڑھو اس کو، یاد کرو، یاد ہوگی تو پھر عمل ہوگا نا، اصول و ضوابط یاد ہوں گے تو بندہ عمل کرتا ہے، پڑھو اور یاد کرو اس کو۔ ثم تولیتم، ثم تولیتم، کیا ہوا، ثم پھر، تولیتم پھر گئے، پھر گئے تم، من بعد ذالک، اچھا من کیوں پڑھا ہم نے، نون ساکن کے بعد جب با آ جائے، نون ساکن کے بعد جب با آ جائے تو نون کو میم میں بدلتے ہیں، اس کو اقلاب بولتے ہیں۔ یہاں کیا ہو رہا ہے، اقلاب، من بعد ذالک، اس کے بعد فلولا، پس اگر نہ ہوتا، فضل اللہ، اللہ کا فضل، علیکم، تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لکنتم، یہاں کیا ہو رہا ہے، لکنتم یا لکنتم، اخفاء ہو رہا ہے، اخفاء کہتے ہیں ناک میں آواز چھپانا، نون ساکن ہے یہاں پر، تو البتہ تم ہو جاتے، لکنتم من الخاسرین، سب خسارہ پانے والوں میں سے۔ اچھا جی، اب کہ ثم تولیتم من بعد ذالک، لیکن تم اس کے بعد بھی پھر گئے، ادھر وعدہ کر لیا کہ طور پہاڑ سر پہ گر نہ جائے، وعدہ کر لیا جی ٹھیک ہے مانیں گے، عمل کریں گے، لیکن گن پوائنٹ جیسے ہی سائڈ پہ ہوئی پھر گئے۔ ثم تولیتم من بعد ذالک، پھر تم اس کے بعد بھی پھر گئے۔ پھر اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان پانے والے ہو جاتے، اللہ کا رحمت، اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تم نقصان پانے والے ہو جاتے۔ اب اس کے بعد دیکھیے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، علمتم، تم جان چکے ہو، الذین، جنہوں نے زیادتی کی، منکم، تم میں سے، فی السبت، سبت میں، سبت ہفتے کے دن میں، فقلنا،
تو پھر ہم نے کہا، عربی میں ہفتے کو سبت بولتے ہیں، فقلنا تو ہم نے کہا، لہم ان سے، کونو ہو جاؤ تم، قرداتن بندر، خاسئین سب ذلیل۔ اب اگلی آیت کا بھی ساتھ ہی ترجمہ کر لیتے ہیں، فجعلناها تو پھر ہم نے اس کو بنا دیا، کس کو؟ اس واقعے کو بنا دیا۔ ہاں کی ضمیر کا مرجع جا رہا ہے پیچھے وہ ہفتے والے دن کے واقعے کی طرف، ٹھیک ہے، نکالن عبرت، لما نکال لما ان کے لیے جو، بین یدیہا اس کے سامنے ہیں، وما خلفہا اور جو اس کے پیچھے تھے، وموعظۃ للمتقین، وموعظہ اور نصیحت بنا دیا پرہیزگاروں کے لیے، نصیحت بنا لیا پرہیزگاروں کے لیے۔ اب یہاں پر 2 آیات میں جو تذکرہ ہوا ہے ہفتے کے دن کا اور ہفتے کا پورا واقعہ، ٹھیک ہے، سبت کیا ہے؟ ہفتے کے دن میں، ہفتے کے دن یہودیوں کو مچھلی کا شکار بلکہ کوئی بھی دنیاوی کام کاج کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ یہ ہفتے کا دن ان کی عبادت کا دن تھا، کن کا؟ یہود کا۔ جیسے ہمارا جمعہ عبادت کا دن ہے، لیکن جمعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا تم فضل تلاش کرو، زمین میں پھیل جاؤ، رزق تلاش کرو۔ اب ان کے لیے دنیاوی کوئی بھی کام کاج کرنا جائز نہیں تھا، صرف اور صرف ان کی عبادت کا دن تھا۔ لیکن انہوں نے ایک ہیلہ اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تجاوز کیا، زیادتی کی۔ اعتدوا کا مطلب کیا ہے؟ کل بھی ہم نے پڑھا تھا عصوا اور اعتدوا میں کیا فرق ہے، یعنی حد سے بڑھنا۔ تو اب یہاں پر آپ نے لفظ کیا پڑھا ہے؟ الذی نعتدوا کیا نا، انہوں نے حد سے بڑا کام جو کرنا تھا اس سے بھی آگے بڑھ گئے، ٹھیک ہے، زیادتی کی انہوں نے۔ کیا کہا گیا تھا؟ مچھلیاں نہیں پکڑنی، تو ہفتے والے دن وہ مچھلیاں ہیلے بہانے کر کے پکڑنا شروع کر دیا۔ ہفتے کے دن اللہ کی طرف سے امتحان ان کا لیا گیا۔ ہفتے والے دن مچھلیاں، یعنی انہوں نے نہ تو کوئی شکار کرنا تھا، نہ کوئی کام کاج کرنا تھا، صرف عبادت کرنی تھی۔ پورا ہفتہ مچھلیاں پکڑنے جاتے، مچھلی آتی کوئی نہ۔ ہفتے والا دن ہوتا تو مچھلیاں چھلانگے لگا لگا کے کناروں کی طرف بھی پہنچتی، اتنی کہ وہ مجبوری ہو گئے ہیلے بہانے کرنے پر۔ یہ اللہ کا امتحان تھا۔ اچھا جی، مچھلیاں اتنی زیادہ آتی، انہوں نے کیا کیا؟ پکڑی نہیں ہے، انہوں نے کیا کیا؟ جال بچھا دیے کہ ہفتے والے دن آئیں گے، جال میں پھنس جائیں گی اور اتوار کو پکڑ کے کھا لیں گے۔ یا جال بچھائے اور سائڈوں پہ کسی نے گڑھے کھود دیے، ٹھیک ہے، گڑھے کھود دیے کہ اچھل اچھل کے اس میں آئیں گی اور پھر آگے سے بند کر دیں گے، وہیں رہیں گی ہماری مچھلیاں، صبح آئیں گے اگلے دن پکڑ کے لے جائیں گے، پورا ہفتہ رج رج کھائیں گے، موج مستی۔ ہیلے بہانے کیے تاکہ مچھلیاں ان میں پھنسی رہیں اور پھر اتوار کے دن پکڑیں، کھائیں، مزے اڑائیں۔ اب ہوا کیا؟ یہ ہیلا بہانا کیا جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا۔ ان کا کام تھا جو اللہ نے کہا بس اتنا ہی کرتے۔ پھر اس میں بھی نا بنی اسرائیل کے 3 گروہ بن گئے۔ ایک وہ گروہ تھا جو یہ ہیلے بہانے کرتا، دوسرا تھا ہاتھ بن کے کھڑا ہو جاتا، دیکھتا کیا کر رہے ہیں۔ ایک آدھی بار کہا کہ نہ کرو یار، یہ ٹھیک نہیں ہے، ایویں کہیں کوئی عذاب نہ آ جائے، اللہ ناراض ہی نہ ہو جائے۔ وہ انہوں نے کہا نہیں نہیں، ہم کو پکڑتے تھوڑا ہے۔ اب یہ بھی ان کے ہم نوالا بن گئے، مطلب یہ ہیلے بہانے کرتے اور دوسرے پاس ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے، اگلا دن ہوا ہوتا اتوار کو وہ پکڑ کے لا کے پکاتے، یہ بھی ساتھ بیٹھ کے کھا جاتے، پکڑتے تو نہیں ہے نا۔ اچھا جی، تیسرا گروہ جو تھا وہ منع بھی کرتا تھا اور کھاتا بھی نہیں تھا، نہ ان کے ساتھ مل کے کھاتا تھا نہ پکڑتا تھا۔ 3 گروہ بن گئے، ایک پکڑنے والا، ایک ان کے ساتھ صرف کھانے والا، اور ایک ٹوٹلی نہ کھانے والا نہ کھانے والا اور بلکہ منع کرنے والا اور کھانے والا نہ، ٹھیک ہے۔ اب اللہ نے کیا کہا کہ ہم نے ان سے کہا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان سے کہا کہ تم بندر ذلیل بن جاؤ۔ ایک وقت آیا، کب تک انہوں نے مچھلیاں پکڑی؟ کب تک؟ کوئی ہفتہ، 2 ہفتے، 4 ہفتے، مہینہ، 2، 4، 6 مہینے،
کوئی سال 2 سال کتنی دیر انہوں نے پکڑا ہوگا، آخر کار اللہ کا عذاب آ گیا۔ تو 3 بستیوں میں سے 3 گروہوں میں سے نا 2 گروہ جو تھے ہلاک ہو گئے۔ کون کون سا؟ پکڑنے والا اور کھانے والا دونوں ہی برابر کے شریک ہو گئے گناہ میں، اور جو صرف وہ گروہ بچا جو منع بھی کرتا تھا اور کھاتا بھی نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے نا سینٹر میں دیواریں کھینچ لی تھی، یعنی الگ الگ یہ لوگ ہو گئے تھے جیسے، اور آپ کو پتہ ہے جس طرح کے مائنڈ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ ہی بیٹھنا بھی پسند کرتے ہیں۔ جو ٹوٹلی منع کرنے والا ہو نا، کوئی اس کو اپنی بستی میں بھی نہیں گھسنے دیتا، کہتے تسی وکھرے وکھرے ہو، راستے بدلو، مطلب راستے بدلو، مطلب تم اپنے گھر میں ہم اپنے گھر میں، ہمارے عمل ہمارے ساتھ، تمہارے پاس، ٹھیک ہے، نہ تم ہمیں دیکھو نہ تم ہمیں روکو، اور تم سائڈ لے لو بس۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے ایسا۔ ہم بھی کیا کہتے ہیں، کچھ لوگ گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں نہیں ان کو روکنا چاہیے، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ان کے عمل ان کے ساتھ کرنے دو، جو کرتے ہیں ان کو نہیں پتہ، ٹھیک ہے، نہ مانے لیکن آپ کو فرض ادا کرنا ہے، آپ کو فرض ادا کرنا ہے، آپ کو منع کرنا ہے۔ اور اگر آپ کہہ دیتے کہ پتہ سب کو ہوتا ہے، کئی بار ایسا ہوتا ہے کسی کے سمجھانے سے اس کو عقل آ جاتی ہے، لیکن آپ ایسے لوگوں کے ساتھ پھر بیٹھ کے کھانے میں شامل نہ کریں اپنے آپ کو۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ ان کی برائی کو پسند کر رہے ہیں، ان کو مزید ان کو آپ یعنی آپ ان کو تیار کر رہے ہیں اس کے لیے کہ تم کام ٹھیک کر رہے ہو اگر آپ ان کے ساتھ ملتے ہیں تو۔ اب ہوا یہ کہ وہ لوگ جو منع بھی کرتے تھے اور کھاتے بھی نہیں تھے، ایک دن آیا کہ دوسری والی بستی جو کھاتے بھی تھے پکڑتے بھی تھے اور جو پکڑتے نہیں تھے ساتھ کھاتے تھے، یہ 2 لوگ سناٹا چھایا ہوا ہے، ان کے گھروں میں ان کی بستی میں سناٹا چھایا ہوا ہے۔ تو وہ والی بستی کے لوگ یا وہ والے علاقے کے لوگ جو نہ پکڑتے تھے نہ کھاتے تھے، کہتے ہیں کہ دیوار سے جھانک کر دیکھا کہ آوازیں نہیں آ رہی آج ادھر سے، نہیں تو صبح لو لالا لالا ہو جاتی ہے، گھروں میں شور شرابہ تو ہوتے، آج آواز نہیں آئی۔ جب دیوار سے چڑھ کر دیکھا تو کیا نظر آیا کہ ان کے انسانوں کی بجائے وہ بندر اور بندریاں چل پھر رہے، اور یہ سمجھ گئے کہ اللہ کا عذاب آ گیا۔ اب کیا ہوا، انہوں نے کہا دیکھو ہم تمہیں منع نہیں کرتے تھے، تو باقاعدہ آ کر یہ ساتھ لگ کے اپنا سر ہلا ہلا کر روتے تھے اور ساتھ کہتے تھے کہ تم ٹھیک کہتے تھے، ہم غلط تھے، تم ٹھیک کہتے تھے۔ اب کوشچن یہ ہے کہ یہ بندر اور ذلیل، بندر، کیا بندر یہ وہی جو ہمارے یہاں بندر ہیں، کیا یہ وہی بندر ہیں؟ کیوں یہ بندر وہ کیوں نہیں ہیں؟ آپ کو پتہ ہے بندروں کی شکلیں بالکل انسانوں جیسی ہیں، ملتی جلتی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ وہی بندر ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ جس قوم کو مسخ کیا جاتا ہے، چہرے بدلے جاتے ہیں، جس قوم کے عذاب آتا ہے اور چہرے بدل دیے جاتے ہیں، شکل و صورت بدل جاتی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ 3 دن کے اندر ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ بندر ایک الگ مخلوق ہے، جو وہ والے بندر تھے وہ 3 دن کے اندر اندر ان کو، بلکہ ان کی بستی الٹا کے انہیں ختم کر دیا گیا تھا۔ ان سے اللہ تعالیٰ، اب دیکھیں غور کریں لفظوں پر، ہم نے ان سے کہا کہ ہو جاؤ تم بندر ذلیل، تو ہم نے اس واقعے کو سامنے والوں کے لیے اور پچھلے لوگوں کے لیے سب کے لیے ہم نے عبرت کا نشان بنا دیا۔ لوگ سنیں پڑھیں اور عبرت حاصل کریں۔ انہوں نے ہیلے بہانے کر کے تو یہ عذاب الہی کا مستحق ہوئے، تو اگر ہم بھی کسی کام میں ہیلے بہانے کر کے کریں تو ہم بھی عذاب الہی کے مستحق ہو سکتے ہیں نا۔ آج بھی دیکھیں سودی کاروبار ہو رہے ہیں، اور پہلے سود تھا اب لون ہو گیا، نام چینج ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے بہت سے کاروبار ایسے ہو رہے ہیں جو کہ بالکل اسلامی نظام کے بالکل خلاف ہو رہے ہیں۔ بہت سے کام ایسے ہیں کہ نام بدل دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو یہ سب کچھ جو ہیلے بہانے کر کر کے جو کر رہے ہیں نا، اور اس کو اسلام کے ساتھ اٹیچ کیا جا رہا ہے، تو ہیلے بہانے والا دین قابل قبول نہیں ہوگا، ہیلے بہانے والا عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا آج کا ہمارا لیسن جو ہے کیا تھا کہ پہلا نمبر، اللہ پر کسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بھی جس نبی کو بھی وہ مانتا تھا، اپنے اپنے وقت کے لوگ، ٹھیک ہے، اگر وہ اللہ پر اور اپنے نبی پر ایمان رکھنے والے ہوں گے اور نیک عمل کرنے والے، تو ان کی نجات ہوگی۔ اور اب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اور صرف رسالت کو ماننے والا، اللہ کو ماننے والا اور نیک عمل کرنے والا۔ اب نہ یہودی کا دین قبول ہوگا، نہ عیسائی کا قبول ہوگا، نہ بے دین کا ہوگا، کسی کا نہیں ہوگا، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چلے گا۔ تو اور دوسری بات جو آگے ہم نے پڑھی وہ کیا تھا کہ ہیلے بہانے کر کے اگر آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو بچ نہیں سکتے۔ صحیح معنوں میں کامیاب شخص وہ ہوگا جو صحیح دین پر عمل کرنے والا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے والا ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔